الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لكم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے ہمارے اکابر کی قربانیوں سے ملک پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. پاکستان کا وجود اور اس کی سالمیت ہمارے لیے ایک اللہ کا بڑا انعام ہے. جن قربانیوں سے اس کو حاصل کیا گیا تھا لوگوں نے ان قربانیوں کو بھلا دیا. کتنی تکلیفوں کے بعد، مشقتوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا. اس ملک کے لیے بوڑھے، نوجوان، خواتین اور بچے سب نے قربانیاں پیش کی ہیں. کتابوں میں بھی ان قربانیوں کا ذکر ملتا ہے. تاریخ لبریز ہے کہ جس قدر ہندوستان کے ہندوؤں نے اور سکھوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں اور ہماری مسلمان خواتین کو بے آبرو کیا ہے، ان کی عصمت کو تار تار کیا ہے،
اس سے پہلے ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی عظیم قربانی کے بعد ہمارے اس ملک پاکستان میں جشن آزادی فحاشی اور عریانی کے ساتھ منائی جاتی ہے، ہلے گلے کے ساتھ منائی جاتی ہے، جھنڈیاں لگا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی گردنیں کٹ گئیں، جن کی بیویاں بچیاں ان سے چھن گئیں، ان لوگوں نے یہ قربانی کس نام پر دی تھی، کس نعرے پر دی تھی؟ اس کو تو میرا خیال ہے سوچنے کے لیے یا اس موضوع کو چلانے کے لیے آدمی ہمت والا ہو تو پھر عوام الناس کو یہ موضوع سنائے، ورنہ عوام تو کہے گی کہ پرسوں آزادی ہے، کوئی آزادی خوشخبریاں سناؤ۔ ہمارا ملک پاکستان واہ واہ، بلکہ امید ہوگی کہ مولوی صاحب ممبر سے اجازت دے دیں تو ہم نغمے اور گانے بھی سنیں۔ بغیر اجازت کے تو سن رہے ہیں، لیکن ادھر سے بھی کوئی اشارہ مل جائے کہ یہ جائز ہے سننا، لہذا مولوی صاحب کے منہ سے اگر نکل جائے تو چلو اور ذرا اجازت مل جائے گی ہلے گلے کی۔ نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس دن، بازار بھرے ہوئے، آنا جانا، ہلا گلا، آوارہ گردی، یہ ہماری جشن آزادی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر خوشی کے موقع پر شیطان ہمارے ایمان اور اعمال سے خوب کھیلتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں عید کا موقع ہو، کس قدر ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے بازاروں میں رش اور موٹر سائیکلوں میں ایسی آواز وہاں سے آتی ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان کس نام پہ حاصل کیا گیا تھا؟ کس بنیاد پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان نہیں چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں جو پاکستان کا تصور تھا، اللہ کرے ہمیں وہی پاکستان نصیب ہو جائے۔ وہ اچھی سوچ کا مالک تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں صرف ایک خطہ حاصل کرنا مقصود نہیں تھا کہ ایک ٹکڑا مل جائے علیحدہ، حکومت کے لیے محض حکومت مقصود نہیں تھی۔ واضح الفاظ میں اس کا بیان آج بھی موجود ہے، ہمیں تو ایک ایسی جگہ ملے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ میں کسی مولوی کا بیان آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا، بلکہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان ہے کہ ہمیں ایسا خطہ، ایسا ٹکڑا حاصل کرنا مقصود ہے کہ جس پر ہم مسلمان وہاں زندگی بسر کریں، اور کس انداز میں بسر کریں؟ اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو کیا جو دل میں وہ تمنا رکھتے تھے تو وہ پوری ہو چکی ہے؟ کون سا ایسا سال ہے جب سے پاکستان بنا؟ 1947 سے پاکستان بنا ہے، تو مجھے ایک سال آپ بتا دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق یہاں
اسلامی قانون نافذ کیا گیا ہو، سب کچھ اسلام کے مطابق ہوا ہو، کوئی 1 سال بتا دیں آپ۔ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی مثال ہے تو آپ بتا دیں کہ کب یہ مکمل طور پر ہمارا ملک اسلامی ملک بنا ہے، عملی طور پر اس میں خلفائے راشدین کا طرز حکومت ہمیں نظر آیا ہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی اس کا کوئی عکس نظر آیا ہو، جناب فاروق اعظم کی حکومت کا کوئی عکس نظر آیا ہو، ایسا کوئی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس طرز سے آپ جشن آزادی بھی نہ مناتے۔ اگر اسلامی حکومت یہاں پر عملاً موجود ہوتی تو جس طرح سے ہر سال جشن آزادی منایا جاتا ہے اس طریقے سے جشن آزادی بھی نہ مناتے۔ جشن آزادی منانا میں بھی آپ کے حق میں ہوں، آپ بھی منائیں میں بھی مناتا ہوں، منانی چاہیے تاکہ غیر مسلم کو پتہ چلے کہ یہ زندہ قوم ہے اور ان میں تازہ خون موجود ہے۔ ہم ان کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم جشن آزادی منانے والے ہیں، لیکن کس طرح سے ہم شکرانے کے نفل پڑھیں، ہم اپنے رب کو راضی کریں، اسلامی طرز سے ہٹ کر جب سے ہم نے حکومت کی ہے یا جشن آزادیاں منائی ہیں اسی وقت سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج وسائل زیادہ ہیں، مال کی بہتات بہت ہے، مال ہی مال ہے ہر طرف، اور حصول مال کے لیے کوشاں ہیں۔ تعلیم سے مقصود بھی اب مال ہو گیا ہے۔ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا اصل مقصد تعلیم یافتہ یا مہذب بنانا رہا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے اچھی نوکری اور عمدہ جو ہے آسائش اور سہولیات یہ ہماری اولاد کو نصیب ہو جائیں۔ تعلیم سے مقصود تو تہذیب رہی نہیں، بلکہ تعلیم سے مقصود بھی مال ہے۔ اور میں سچ کہہ رہا ہوں اور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر قریت کر دیکھیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ تعلیم سے مقصود یہ ہے۔ تھوڑے لوگ ہوں گے جو تعلیم سے مقصود تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے، اور شعبے کاروبار نہیں بنیں گے۔ کاروبار حالانکہ کاروبار تو اور چیز ہے، وہ زندگی بسر کرنے کے لیے اخراجات کے لیے ضروری ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ تعلیم کوئی کاروبار تو نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہوا کہ یہ بھی اب شعبہ جو تہذیب کے لیے تھا، شائستہ بنانے کے لیے تھا، انسان کو انسان بنانے کے لیے تھا، اب وہ بھی جو ہے کاروبار بن چکا ہے۔ یہاں حج کرنا، حج پر لے جانے والے لوگ پرائیویٹ، انہوں نے حج کو کاروبار بنا لیا۔ عمرے پر لے جانے والے لوگ انہوں نے عمرے کو کاروبار بنا لیا۔ پیسہ کمانا مقصود ہے، رشوتیں عدالتوں میں چل رہی ہیں اور غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ملک اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے 14 اگست کو خوب ہلا گلا کر کے ہم نے جشن آزادی کو منانا ہے جی۔ نوجوانوں کو ہم نے کھلی چھٹی دے دینی ہے، جاؤ سڑکوں پہ موٹر سائیکل بھگاؤ جی، مقابلے میں بھگاؤ، اور بہت ساری اموات واقع ہو جاتی ہیں اس موقع پر۔ تو یہ سارے کام، لوگ شرابیں پیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، واہ مسلمان ملک ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس دن، مسلمان ملک ہے، آج تو جشن آزادی ہے، یوم آزادی ہے جی، یہ ہماری حالت ہے۔ ہماری یہ حالت رہی، ہمارے اسلام اور ایمان کا کافروں پر کوئی روب نہیں پڑ سکتا۔ اصل مسلمان کا روب وہ تقوی سے ہے، ایمان سے، اسلام سے، پرہیزگاری سے ہے، یہ یاد رکھیں آپ حضرات۔ اس لیے ہم حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں،
ہم اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا، اور وہ اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ مکمل اسلامی حکومت ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ایک آیت ذکر کی ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا طرز کیا ہوگا، طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ یہاں حکومت کیسی ہوگی؟ اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا بانی پاکستان نے؟ بانی پاکستان نے یہ فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ طرز حکومت متعین کرنے والا، پاکستان کی حکومت کا طرز متعین ہے اور وہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا متعین کر دیا ہے؟ فرمایا پاکستان کی حکومت کا جو طرز ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں۔ کیا ہماری حکومتیں واقعتاً قرآن مجید کے مطابق ہو چکی ہیں؟ یہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں، میں کہتا ہوں جتنا سوچا تھا بانی پاکستان نے کہ ایسا پاکستان ہوگا، ہمیں اللہ کرے ویسا ہی پاکستان نصیب ہو جائے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا۔ تو کہا اس کا طرز حکومت اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ وہ کون سا متعین کر دیا ہے؟ کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہے اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ آیت بھی سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور وہ کتاب جو رب تعالی کی طرف سے ان کے پاس اب آئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، اگر یہ لوگ ان کتابوں پر صحیح عمل کر لیں، یعنی یہودی بھی ایمان لائیں اور عیسائی بھی ایمان لائیں، مسلمان ہو جائیں، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا میں ان کو اتنا رزق دوں گا کہ آسمان کو کہوں گا بارش برسا، زمین کو کہوں گا اپنی پیداوار نکال، فرمایا اوپر سے نیچے سے آسمان اور زمین سے میں ان کو اتنا رزق دوں کہ رزق کی بہتات کر دوں، وافر رزق میں ان کو عطا کر دوں۔ رزق اللہ تعالی وافر بہت زیادہ دے رہے ہیں، وہ ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ یہود و نصارہ ایمان لائیں اور قرآن مجید کے مطابق عمل کریں، میں ان کو بہت رزق دوں گا، آسمان سے بارش برساؤں گا اور زمین سے کھیتی نکالوں گا، فرمایا میں ان کو بہت رزق عطا کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں، فرمایا بات جب علماء کی آتی ہے تو مجمع سے ڈر بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا نے عوام کا ذہن علماء کے خلاف کر دیا، اور میں جن علماء کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ علماء ایسے جید علماء جن کے تقوی پر، پرہیزگاری پر اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے بنانے میں کچھ ساتھ دیا تھا؟ کوئی تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا کتابوں میں؟ اس کا پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ 14 اگست کے بعد
15 اگست کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم کی موجودگی میں وہاں پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اس وقت تو علماء اور حکومت والے آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ آج تو عوام بھی کہتی ہے کہ عالم دیکھے ہوئے ہیں، عالم یہ ہے وہ ہے، دین سے اتنے دور ہو گئے۔ تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آج کے، اور پھر ان کے ذہن میں تو وہ کوئی عالم نہ ہو کہ جس نے علماء کو ہی بدنام کر رکھا ہو، کسی محلے کا کوئی امام ہو، کوئی روٹیاں مانگتا ہو اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، اس کو دیکھ کر یہ نہ کہنا شروع کر دیں عوام کیا سارے علماء ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر تو آپ نے علماء کا منہ بھی نہیں دیکھا کہ علماء ہوتے کیسے ہیں۔ علماء، صحیح علماء تو وہ ہیں کہ آپ ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ آپ کو دیکھے بھی نہ کہ آپ ہوتے کون ہیں۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک نواب آیا، لکھا ہے، اور آ کر کہنے لگا، تھیلی پیش کی، اس میں رقم تھی، کہنے لگا کہ یہ رقم میں آپ کو دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس وقت مجھے ضرورت نہیں ہے، اس وقت مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت دوسرے وقت کے لیے رکھ لیں، دوسرے وقت کے لیے میں تمہارا محتاج ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ اخراجات بھی خود ہی پورے کر دے گا، تو ہم تمہارے کو محتاج ہیں۔ حضرت نے انکار کر دیا، صاف کہا کسی ضرورت مند کو دے دو جا کر۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نیت کر کے آیا تھا کہ میں آپ کو ہی دوں گا۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے انکار بڑھتا رہا، ادھر سے اصرار، حضرت پکے ہو گئے۔ اور اس کے ذہن میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے عاجزی کے ساتھ کون خدمت کرتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ کے کون خدمت کرتا ہے، یا کم از کم یہ کہ یہ دوسرا شخص جو ہے مجھے سمجھے گا کہ میں نے بہت کچھ دے دیا یا بہت کچھ کر دیا میں نے۔ اور یہ اللہ والے لوگوں کی دنیا عجیب ہے، اللہ ذہن میں القاء فرمائی دیتے ہیں، قلب پر عکس آئی جاتا ہے۔ وہ جب چلا تھا اور آیا تھا تو اس کے دل و دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی، اور حضرت کو ملال پیدا ہو گیا۔ یہ تو عام آدمی کو بھی ہو جاتا ہے، یار آج میں اس پر مطمئن نہیں تھا، یہ تو عام آدمی کو بھی ہو جاتا ہے کہ اطمینان نہیں ہوا مجھے۔ اس کے ذہن میں کیا بات تھی، یہ اتنی بڑی تھیلی لے کے جا رہا ہوں، یہ بھلا کہ اتنا ہدیہ کون دیتا ہوگا؟ جی مولانا قاسم نانوتوی کو سب سے بڑھ کر میں آج خدمت کر رہا ہوں، آج تو میری بڑی عزت ہوگی، آہو بھگت ہوگی، بیٹھ جاؤ بھی، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی کوئی ایسی امید کر کے وہ آیا تھا۔ وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ یہ تھے علماء۔ کیا محلے کے کسی مسجد کے امام کو روٹی مانگتے ہوئے دیکھ کر آپ علماء کی بے قدری کریں گے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو الحمدللہ، اتنا تو نہیں ہے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، چوٹ کوئی ثابت کر دے اسی لائن کا آدمی ہو، کسی سے دستے سوال کیا ہو کہ کھانا کیوں نہیں بھیجا ہمارے گھر، کسی کو کبھی کہا ہو، یہ وہی خون آ رہا ہے، وہی تربیت آ رہی ہے۔ اور اگر کبھی کسی کو کوئی خیال آیا ہو تو اس خیال کو نکال دے اپنے ذہن سے کہ یہ مولوی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، قطعاً نہیں، یہ کسی اور درسگاہ کا تعلیم یافتہ ہے۔ میں اپنے اکابر کی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بڑی منتیں کر رہا ہے۔ ذہن میں کیا لے کر آیا تھا؟ جتنا میں ہدیہ دے رہا ہوں کسی نے کبھی دیا ہی نہیں ہوگا۔ حضرت نے دماغ درست کر دیا، کیا فرمایا؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جاتے ہوئے روتے ہوئے حضرت کی جوتیاں مسجد کے باہر پڑی تھیں، تھیلی کھولی اور آدھے پیسے اس جوتے میں ڈال دیا، آدھے اس میں ڈال دی، اور کہا کہ یہ پیسے واپس نہیں جائیں گے، اگر حضرت نے قبول نہیں کیے یہ جوتیوں میں جائیں گے۔ جب حضرت باہر نکلے جوتا پہننے کے لیے پاؤں اندر داخل کیا تو وہ پیسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت نے وہ ایسے جھٹک دیے اور فرمایا دیکھو ہم نے دنیا کو دل سے نکالا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے اور ہماری جوتیوں میں اس کو داخل کر دیا ہے۔ آپ نے تو علماء دیکھے ہی نہیں ہیں، ہاں جی، کوئی محلے کا، کوئی مسجد کا، ادھر ادھر کوئی روٹیاں مانگ رہا ہو، آپ نے کہا شاید علماء بھی یہی ہوتے ہیں۔ علماء وہ ہوتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح کا مکمل اعتماد تھا ان پر، قرآن کی تلاوت بھی کروائی اور جھنڈا بھی کن کے ہاتھ سے لہروایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں کس نے جھنڈا لہرایا تھا؟ وہ کوئی وکیل تو نہیں تھا، وہ پاکستان کا کوئی جج تو نہیں تھا، وہ کسی محکمے کا افسر تو نہیں تھا، وہاں پر بھی عالم پر اعتماد کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا تھا، تو ان علماء پر اعتماد کیا۔ وہ واقعتاً ججد علماء تھے، علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور وہ سنت رسول اللہ پر زندگی گزارنے والے علماء تھے۔ جب سے علماء سے اعتماد ختم کیا ہے، جوڑ ختم ہوا، محبتیں ختم ہوئی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ۔ علماء نے فرمایا ہے کیونکہ علماء پر اعتماد ضروری ہے، فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ قرآن پر ایمان لائیں، اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ میں ان کو وافر رزق دوں گا، بہت۔ تو اگر مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں قرآن پر، اپنے نبی پر، اگر یہ لوگ قرآن کے مطابق عمل کریں اور پاکستان میں کس کا نظام قائم ہو جائے؟ یہ قرآن کا نظام، تو اللہ تعالیٰ کیا مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ خسارے میں ڈال دے گا یا اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ خوشحال فرما دیں گے۔ قرآن کہتا ہے سود ختم کرو، آپ اپنے ملک سے ختم کر دو سود۔ قرآن کہتا ہے رشوتیں ختم کرو، تو آپ اپنے ملک سے رشوت کو ختم کر دیں۔ آپ قرآن کہتا ہے عورتیں پردہ کریں، آپ اپنے ملک میں پردہ لازم کر دیں۔ قرآن کہتا ہے نماز کی پابندی کریں، یہاں کے لوگوں کو نماز کا پابند بنایا جائے۔ پھر دیکھیں کہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، یہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں بڑے بڑے گھر، اے سی لگے ہوئے، کاریں موجود ہیں، باہر جاتے ہیں تو اے سی میں، دفتر میں جاتے ہیں تو اے سی ہے، پھر بھی بیماریاں ہیں، پھر بھی بے چینی ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہے تو ایک چیز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ جو اطمینان کی چیز تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ جتنے بھی اسباب معیشت آپ جمع کر لیں اور آسائش کے اسباب آپ جمع کر لیں، آپ اپنے ہر کمرے میں اے سی لگا لیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کے سکون کو ختم کر دیا ہو، اے سی آپ کو اچھی نیند نہیں دے سکتا۔ آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ اور ادھر اگر اطمینان قلب ہے، بجلی چلی گئی ہے، پنکھا بھی بند ہو گیا ہے، پسینہ تو آ رہا ہے لیکن مزے سے سو رہا ہے، تو اصل چیز نہ اے سی ہے نہ بجلی ہے، اصل چیز کوئی اور ہے جس سے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ سورہ نور کی ایک آیت کا ترجمہ بھی سن لیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، 2 منٹ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں
میں ان کو حکومت دوں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ پہلے لوگ جو ایمان والے تھے ان کو بھی حکومت دی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دین جو پسند کیا ہے دین اسلام، اس کو مضبوط کر دوں گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ایک شرط ہے۔ کیا؟ حکومت مضبوط بھی کروں گا اور میں خوف کو امن سے بھی بدل دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن میری ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے، سورہ نور کی آیت ہے۔ وہ اللہ کون سی شرط لگا رہا ہے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میں حکومت مضبوط کر دوں گا۔ قاری صاحب یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ آپ کا قرآن پر تو ایمان ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اگر ہمارے ملک سے شرک ختم ہو جائے پھر دیکھیں کیسے اللہ جل جلالہ اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ شرک کی جڑ ختم کرنی چاہیے۔ جس طرح کوئٹہ میں حملہ ہوا اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ واقعتاً یہ کسی پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ باہر کی ہی گندی ناپاک سوچ ہے جو یہاں ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناکام کرے گا۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اور خون شامل ہے مسلمانوں کا اس ملک کے بننے میں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دہشت گرد تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس خطے کو سلامت رکھے گا، اللہ سے ہمیں امید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک کام تم کرو، تمہاری حکومت مضبوط، تمہارا دین میں مضبوط کر دوں گا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ ایک کام کرو، وہ کون سا کام ہے؟ عبادت صرف میری کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔